بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا والطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله سلام. آیت کریمہ کے ضمن میں عاشور سے ظہور تک کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا، آج وقت میں آخری حاملے میں داخل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سی باتیں تھیں جو اس عنوان کے تحت گزارش کرنا تھی، مگر میری کوتاہیوں کی بنا پر اور بعض یہ وقت کی بنا پر اور مضامین کے پھیل جانے کی بنا پر بہت سی چیزیں نہیں آ پائیں۔ Nadhr al-Zajr, what is it? It is a nadhr where there's a certain area of your life. کہ آپ نے میری طالب علمانوں کے سلوک کو سماعت فرمایا۔ آپ معاصر کے طور پہ چند باتیں وقت میں پردہ میں عرض کرنی ہے۔ جہاں پہ میں نے گزارشات کو چھوڑا تھا وہی سوال کا آغاز کرتا ہوں۔ ہم نے آخری مرتبہ 8 محرم کو اس سلسلے گفتگو کو ایک منزل پر آ کر روکا تھا، اور وہاں میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ یہودی، یہ عیسائی اور یہ دوسری قومیں جو آج ہمارے سامنے ہیں، یہ سب بھی کسی نہ کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور ایک بات یہ گزارش کی تھی کہ انتظار کرنے والے انتظار کرتے رہتے ہیں، مگر ایک موقع وہ آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ نہیں کر پاتے، اور پھر جس کا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاریخ میں دہرایا اس بات کو، وہ اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں جو واقعات رکھے گئے، 1,24,000 انبیاء ہماری ہدایت کے واسطے آئے تھے، مگر تمام انبیاء کے واقعات قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ صرف انہی امتوں کے واقعات اور انہی انبیاء کی داستانیں قرآن نے اپنے سینے میں اپنے داروں میں محفوظ کی ہیں کہ جن سے کسی نہ کسی طرح ہمارا کوئی تعلق ہے، یا جن سے ہمیں یہ درس لینا ہے کہ وہ سابقہ حکومتیں کس منزل پر آ کے بہہ گئیں، وجہ
سنتے ہیں وہ تو آپ سنتے ہی ہیں، اس لیے میں نے اس کا پس منظر بیان کیا کہ اصل میں یہ خیبر کے قلعے بھی یہودیوں نے بنائے تھے، یہ بنائے اس لیے تھے کہ جب آخری نبی تشریف لائیں تو ہم ان کی مدد کر سکیں، ان کی نصرت کر سکیں، مگر بعد میں جب پیغمبر تشریف لائے تو اپنے اس ایمان اور عقیدے کو محفوظ نہ رکھ پانے کی وجہ سے دنیا پرست ہو گئے، مادہ پرست ہو گئے، انہیں سامنے کا فائدہ نظر آنے لگا، انہیں تجارت نظر آنے لگی، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اگر اس نبی نے آپ کے اقتدار سنبھال لیا، ان کی نظر میں اقتدار ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور انہوں نے آپ کے اس عقیدے کو پیدا کر اپنے اور حکومت قائم کر لی، تو اس حکومت میں ہمیں محرومی ہاتھ آئے گی، اس میں ابھی کا نظام قائم ہوگا، ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں رہے گا جو آج ہے، زیادہ تر کے خلاف ہو گئے۔ اور آج جو یہودی پائے جاتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ تصور موجود ہے کہ کوئی آئے گا نجات دلانے کے لیے، مگر وہ نجات کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ نجات کسے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس دنیا پر حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف یہودیوں کو ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ ہیں، بنی اسرائیل سے ہمارا تعلق ہے، ہم بڑے افراد ہیں، ہمیں سب سے زیادہ نبی بھیجے گئے ہیں، لہذا جینے کا، زندہ رہنے کا یہ میں پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں۔ ان کے یہاں تلمود جو ان کا مذہبی عقائد اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس تلمود میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ ایک چیز آپ نے لکھی ہے قرآن میں کیا لکھا ہے کہ اگر کبھی کسی موقع کے اوپر کسی کی جان جا رہی ہو اور آپ کی مدد اور نصرت سے وہ جان بچ سکتی ہو اور آپ نے جان بچا لی تو گویا پوری آدمیت کی حفاظت کی۔ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک بے قصور کو قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے کسی ایک کی جان بچا لی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ تصور اسلام کا ہے۔ اس کے برعکس تلمود میں جو یہودیوں کے یہاں تصور ہے، جو ان کا مسئلہ شرعی مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی غیر یہودی کی جان بچا لی تو بہت بڑا گناہ کیا، اس لیے کہ غیر یہودی کو اس دنیا میں زندہ رہنے کی کہا نہیں۔ آپ سمجھے آپ کون سی قوم ہے؟ یعنی ان کے نزدیک جینے کا حق بھی انہیں کو ہے، حکومت کرنے کا حق بھی انہیں کو ہے، اس زمین کی نعمتوں کو برتنے کا حق بھی انہیں کو ہے، لہذا وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ میری بہت اہم گفتگو ہے، اگرچہ آج مجمع روز سے کم ہے، مگر سب اپنے اپنے گھروں کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لہذا بات تو پہنچ ہی جائے گی۔ بہت اہم باتیں ہیں جو آج کی حد تک اس 35 منٹ 40 منٹ میں مجھے عرض کرنی ہے۔ ایک بات اگر میں آپ سلامات پڑھیں تو سناتا ہوں آپ کو۔ تو وہ انتظار کر رہے ہیں جناب والا ایک ہاتھی کا جو یہودیوں کو اقتدار دلائے گا، جو ان کو ان کا کھویا ہوا رتبہ دلائے گا۔ لہذا ان کا ماننا یہ ہے کہ زمین کے اوپر جنگ ہوگی اور اس جنگ میں ان کے عقیدے کے مطابق خدا خود ان کے ساتھ آ کر لوگوں سے جنگ کرے گا، اور خدا کے آنے سے پہلے ایک ریولوشنری کنگ آیا۔ یہ مطالب چیزیں دیکھ لو، میرے پاس اب وقت ہوتا نہیں ہے تو میں بہت ساری چیزیں بیان نہیں کر سکتا۔ میں عرض کر دوں، مجھے بھائی آپ کی گجراتی زبان کی کتابوں کو ترجیح نہیں ہے، لیکن جو میرے نوجوان انگریزی سے واقف ہیں، ڈائریکٹ اردو اور دوسری زبانوں میں آپ کو دقت ہوگی۔ ایک پروگرام آتا تھا جس میں ایک مذہبی پروگرام تھا، اس میں امریکہ کا ایک اینکر تھا جو اس مذہبی پروگرام کے اندر تمام مذاہب پہ جائزہ لیا کرتا تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، کافی 20 سال 25 سال تک اس نے وہ پروگرام دیا اور وہ ہوسٹ رہا، اس کا اینکرنگ کرتا رہا۔ اس نے کتاب لکھی
پروفیسی اینڈ پالیٹکس، اس کے اندر بہت اہم باتوں کو اس نے جمع کر دیا. تو جو انگریزی کے شوقین ہیں وہ پڑھنے پڑھ سکتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کتاب کو ضرور مطالعہ کریں. آپ کو بھی کے اوپر مل جائے گی. کسی کو سارے کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو بتا دوں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں جہاں اس نے لکھی، وہاں یہ بھی لکھا کہ یہودیوں کا عقیدہ، پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر ہم وہاں تک آئیں گے، کہ جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں ریولیوشنری کنگ جو آئے گا اور آنے کے بعد اقتدار دلائے گا، ان کے ساتھ جنگ کرے گا، وہ مسجد اقصی کی شمالی دیوار سے آئے گا. مسجد اقصی کی شمالی دیوار سے آئے گا. لہذا مسجد اقصی کی شمالی دیوار کے آس پاس جب کوئی وی آئی پی مر جاتا ہے، وی آئی پی، تو وہ چاہتا ہے کہ اسے وہیں کا قبر ملے اس دیوار کے پاس. کیوں چاہتا ہے وہ ایسا؟ بڑا قیمت ادا کرتا ہے اس کے لیے، وصیت کرتا ہے، اپنے مال کا کرتا ہے. اس لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ دیوار شق ہوگی اور وہاں سے وہ حاجی آئے گا تو آپ اس کے استقبال میں قبروں سے مردے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ سب اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. جیسے آپ امام کی فوج میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح یہودی چاہتے ہیں کہ وہ اس کی فوج میں شامل ہوں. وہ وصیت کرتے ہیں کہ اگر باہر اب کرنا تاکہ جب مردے کھڑے ہوں تو ان میں ہم بھی ہوں، اس کا سپاہی بننے والا ہوں. اور اب توجہ سنیے، پوری دنیا کی اس وقت پالیٹکس ہے وہ کس لیے اتنا، کس رخ پہ جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. ان کے یہاں یہ تصور اور یہ ایمان اور عقیدہ موجود ہے کہ یہ آنے والا اس وقت تک خروج نہیں کرے گا، ظہور نہیں کرے گا، آئے گا نہیں، جب تک ہیکل سلیمانی کو برآمد نہ کر دیا جائے. اور ہیکل سلیمانی اس وقت تک برآمد نہیں ہو سکتا جب تک مسجد اقصی کو ڈھا نہ دیا جائے. مسجد اقصی کو جو گرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ جو اسرائیل کی اتنی بڑی پالیٹکس آپ کو نظر آ رہی ہے، ساری دنیا ایک یونیپولر طاقت کی طرف جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ساری دنیا کا رخ ایک طرف ہے. یہ اس لیے کہ یہ تصور کیا ہے کہ مسجد اقصی گرے گی، ایک سلیمانی برآمد ہوگا، جو ان کا قدیمی جادو ہے کمانا، وہ جادو پھر سے زندہ ہوگا اور اس کے بعد اس آنے والے کے ساتھ مل کر وہ جنگ کریں گے تمام دوسری قوموں سے اور ان سب کو ختم کر کے اس دنیا میں اپنا اقتدار اور اپنی حکومت قائم کریں گے. وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. دوسری طرف کرسچن اور عیسائی، میں اپنے نوجوانوں کے لیے دو باتوں پر رہنے کا کرتا ہوں، بزرگ کو بہتر جانتے ہیں. 9/11 کا جو واقعہ ہوا جس کے بعد مسلمانوں کے اوپر قہر برسات کیا گیا اور مسلمانوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ پوری دنیا کے اندر بنایا جا رہا ہے. 9/11 اس 9/11 کے واقعے کے بعد عیسائی مبلغین نے یہ اعلان کیا کہ ظہور حضرت عیسیٰ کی ایک بہت بڑی علامت پوری ہو گئی اور اب وہ وقت قریب ہے کہ عیسیٰ ظہور کرنے والے ہیں. اس لیے کہ یہ 9/11 جو ہوا، عیسائی مبلغین نے کہا یہ پہلے سے ہمارے صحیفوں میں لکھا ہوا، یہ واقعہ ہونا تھا، ہم اس کا انتظار کر رہے تھے اور اس کے ہونے کے بعد اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ظہور عیسیٰ کا وقت قریب آ گیا. یعنی جیسے آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں ویسے وہ حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہودی کی بات نہیں کرنا، عیسائی کو کرنا ہو کیوں کرنا، وہ اپنی عقیدہ آپ کے خدمت میں آئے گا. وہ یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں اور عیسائی. اور عیسائیوں کے نزدیک سب سے بڑی پریشانی وہ کیا ہے، ان کے پاس جو علامات لکھی ہوئی ہے وہ بھی ان علامات کے مطابق دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے دنیا کے اندر تبدیلی. ان کے نزدیک پریشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جنگ کرنی ہوگی، آنے کے بعد ان کے سامنے جنگ درپیش ہوگی. کس سے ہوگی؟ اس کا نام رکھا انہوں نے اینٹی کرائسٹ، مسیح کذاب، کہ ایک طرف حضرت مسیح آئیں گے اور ایک مسیح کذاب آئے گا. یہ مسیح کذاب کا اس کی ساری علامتیں وہی ہیں جو آپ کی یہاں دجال کی علامت ہے. یعنی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ امام کے آنے سے پہلے دجال آئے گا
ویسے ہی انہیں بھی معلوم ہے کہ عیسیٰ کے آنے سے پہلے مسیح کذاب آئے گا، اینٹی کرائسٹ۔ فرق کیا ہے؟ کیسے کہوں مگر اب کرنا پڑے گا۔ بدقسمتی عیسائیوں کی یہ ہے کہ ہم جنہیں ایمان کہتے ہیں وہ صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انہی کو اینٹی کرائسٹ سمجھتے ہیں۔ یعنی ہمارا امام ان کے نزدیک عیسیٰ کے مقابلے پر جنگ کرنے والا نعوذ باللہ مسیح کذاب۔ بہرحال انتظار وہ بھی کر رہے ہیں اور انتظار اسی کا کر رہے ہیں۔ اسی لیے روایات کے اندر یہ آیا کہ جو سچے عیسائی آج بھی حضرت عیسیٰ کی شریعت پر باقی ہے اور اپنے آپ کو مقدس رکھے ہوئے ہیں، ایسے عیسائی ہیں آج، ایسے عیسائی آج بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے لیے اب میں ریفرنس دے کے گزر جاتا ہوں، پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ریفرنس دے کے صرف گزر جاتا ہوں۔ بہت ساری ایسی خبریں بنیاد ہوئی، ایسے آپ کے یہاں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ قبر کھل گئی اور اس کے بعد دیکھا تو لاش سے خون تر اتارتا ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ آپ کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ جناب حذیفہ یمانی ان کا لاش برآمد ہوا، پہچانا لوگوں نے، زیارت کی، کتنے لوگوں نے فوٹو چھپا اس کا، میرے پاس فوٹو موجود بھی ہے، اس وقت دیا گیا تھا۔ اور جب ان کا یہ قبر کھلی تھی انہوں نے تو بشارت کی تھی کہ میرے قبر میں پانی آیا، اس کو منتقل کر دیا جائے، تو اس کے بعد کتنے ہی ایسے یورپ والے تھے کہ جنہوں نے جب یہ واقعہ معلوم ہوا، اس کی پبلسٹی ہوئی کہ ایسے ایسے قبر سے میت کو نکالا جائے گا، شاید یہ رسول نے حکم دیا اسے منتقل کیا جائے گا اس جگہ، تو انہوں نے کہا ہم آنا چاہتے ہیں، اتنی اجازت دو کہ ہم بھی زیارت کر لیں۔ تو یہاں علماء کی میٹنگ ہوئی اور علماء نے کہا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ڈرو ہو جسے اپنے عقیدے پہ اعتبار نہ ہو، جسے اپنے ایمانوں پہ اعتبار نہ ہو، کوئی حق نہیں ہے۔ بلاؤ وہ آئے وہاں سے، وہ پورے اسٹیٹمنٹ اس نیوز کٹنگ کے ساتھ میرے پاس محفوظ ہے، جانے کے بعد انہوں نے دیکھا، غور سے دیکھتے رہے، اس کے بعد کیا اجازت ہے کہ ہم چھو لیں، بس کر لیں، ان کا اجازت ہے، صرف اتنا دیکھنا چاہتے ہیں ان کی آنکھ کھولو، ہم پتلی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھ کھولی گئی، پتلی کے اوپر ان کی نظر گئی، انہوں نے دیکھا کچھ آغاز سے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور روح نکل جاتی ہے تو روح نکلنے کے لیے کچھ دیر بعد تک اس انسانی پتلی میں، آنکھ کی پتلی میں زندگی کے آثار رہتے ہیں۔ ہمیں حیرت ہے کہ اتنے برس گزر گئے مگر ان کی پتلی میں زندگی کے وہی آثار موجود ہے کہ ایسا لگتا ہے چند گھنٹے پہلے انتقال ہوا۔ صلوات اسی طرح جو بعض کرسچن، بعض عیسائی، یہ ہو سکتا ہے آپ اس پہ کچھ سوچنے پہ مجبور ہو، کچھ سوالات ذہن میں پیدا ہو، تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں کہیں چلا گیا۔ اگر میں یہاں سے چلا گیا ہوں تو آج کل دنیا کے گلوبل ولیج بن چکی ہے، رابطہ کرنا، کانٹیکٹ رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ بہت سے عیسائیوں کے یہاں بھی کچھ بزرگوں کے جو ان کے قبرستان تھے ان میں حادثاتی طور پر ایسے قبریں ٹوٹ گئی، اور اس کے اندر جناب نکلے بالکل تابوت کھول کے دیکھا ایک دم تلو پاتا، بالکل جیسے چند گھنٹے کا انتظار ہوا، ان کے اوپر ریسرچ ہوئی پوری، اور اس ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہاں کی مٹی ایسی ہو کہ اس کے اندر وہ کیمیکلز پائے جاتے ہیں جنہوں نے ان کو ایک طرح سے ممی کی طرح محفوظ رکھا ہو، وہ مٹی دیکھی گئی، چلے کیا کیا چیزیں ہوئی کتنی ریسرچ، اور اس کے بعد یہ کہنے کا مجبور ہے کہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کوئی انسانی جسم جو 6 مہینے کے اندر کر کے مٹی بن جاتا ہے کیسے اتنے سالوں سے محفوظ ہے۔ اس کی ڈیٹیلز اگر آپ دیکھ لوں، میں نے عرض کیا تھا میں نام کے ساتھ عرض کرتا اگر موقع ہوتا، اب موقع نہیں ہے، جسے ڈیٹیل دیکھ لوں آپ ماشاءاللہ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے livingmiracles.com یہ سائٹ ہے، livingmiracles کا آپ جائیں اور اس میں دیکھیں کچھ ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔
مزید کوئی سوالات ذہن میں ہو تو میں حاضر ہوں سے آپ دریافت کریں اپنے چھوٹے سے مطالعے اور کم علمی کے باوجود جو کچھ میرا معلوم ہوگا میں عرض کر دیتا ہوں. اور مقصد کیا کرنے کا کہ وہ بھی انتظار کرنا کہ غلط فہمیوں نے یہ ہے کہ عیسیٰ کے مقابلے میں جو جنگ کرنے کے لیے آئے گا وہ وہی ہوگا جس کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں. لیکن جب حضرت عیسیٰ کو حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے دیکھیں گے، ایک ربائی یاد آ گئی بیچارہ ہے، آپ کو سنا دوں. مریم ذرا سمجھ کے ادب کا مقام ہے، مریم ذرا سمجھ کے ادب کا مقام ہے. یہ بات ہے تخبر خیر الانام ہے. تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا؟ سجرہ تو فاطمہ کے لیے اچھا ہو رہا ہے کہ مریم تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا؟ ان کا پسر تمہارا پسر کا امام ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد. وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اور اس لیے بہت سے ایسے افراد جب زیارت کریں گے تو جو واقعی مقدس ہے، اس لیے کہ دو چیزیں آپ کے یہاں ہیں. ظاہر ہے کہ اسلام وہ عمل کر رہے ہیں، اس کے اوپر شراب کی حرام ہے، اور جناب والا دوسری چیز ہے وہ بھی استعمال نہیں کرتے تو حرام ان میں سے تبدیل ہو جائیں گے. انتظار یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، دو انتظار کرنے والے کو. تیسرے دن کا میں نے ہلکا سے ریفرنس دے دیا، آج بھی وقت نہیں، بس سناتا ہوں آگے بڑھ جاؤں. سشیان کا انتظار ہے، کالی کی اوتار کا انتظار ہے، بودھے پنچوں کا انتظار ہے. ہر قوم کے یہاں یہ انتظار کا تصور محفوظ اور موجود ہے. ٹھیک، اب سے یہاں سے آگے بڑھے. مسئلہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کیا فرماتے ہیں؟ دو بچوں سے یہاں سنیے گا. ہمیں کیا کروں تیزی سے گھڑی آگے بڑھو، کسی دنیا آگے بڑھنا ہی مگر ہے مختصر کرتا ہوں بات کو. پیغمبر نے فرمایا سنو، ہر مجنون وہ مقام ہے. یہ اس دن صرف ریفرنس ہے کہ چھوٹی تھوڑی سی تشریح. ہر مجنون وہ مقام ہے جہاں تم روم والوں کے ساتھ مل کر اپنے دشمن سے مقابلہ کرو گے. مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں پیغمبر کہ ایک مقام ہے جس کا نام ہے ہر مجنون. وہاں تم روم والوں کے ساتھ مل کر، روم والے کون؟ اہل یورپ، ان کے ساتھ مل کر، کرسچنس کے ساتھ مل کر اپنے ایک دشمن سے مقابلہ کرو گے اور بڑی شدید جنگ ہوگی. جہاں دشمن کی نشاندہی نہیں کی کہ دشمن کون، ایک دوسری جگہ کے اوپر واضح کر دیا. ایک دوسری حدیث کے اندر آیا جسے مولانا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دی. جسے امام نے دی، امام سے ساسا ابن سوحان نے امام سے بھی نقل کیا. بتایا گیا کہ تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہودیوں سے تمہاری جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر عیسائی تمہارے ساتھ ہوں گے. یعنی وہ کبھی دور ہے، وہ پتہ نہیں کتنا دور ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت کو معجزہ کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے. لیکن ہر مجنون کیا ہے؟ یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جو دو لفظوں سے مرکب ہے. ہر کہتے ہیں عبرانی زبان میں پہاڑ کو، مجنون کہتے ہیں وادی کو، پہاڑ کے نزدیک والی وادی. اور ہر مجنون کچھ برسوں پہلے تک باقاعدہ طور پر یہ لفظ رائج تھا، لوگ سمجھتے اور بولتے تھے اسے. یہ فلسطین کے باہر سے بات ہے کہ جہاں جنگ ہو. یہ آپ کے یہاں بھی روایت موجود ہے، یہ عیسائیوں کے یہاں بھی موجود ہے، مگر عیسائیوں کے یہاں یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے کرو گے جائے. ان کے ساتھ یہ کہ تمہارا کوئی الائنس بنے گا، کچھ لوگ ہوں گے، کچھ دوسری قومیں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. اور یہ یہودیوں کے یہاں بھی موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے توجہ کہ ہم اس
یہ وہ روایت ہے اس نے جو شیعہ سنی سب نے یہاں موجود ہے. مشہور کتاب ہے ترمذی، صحیح ترمذی کے اندر موجود ہے. مسند امام احمد بن حنبل اس میں موجود ہے. اتنی مستند، اور اس کے باوجود مسلمانوں نے پڑھائی سے اور پڑھ کے گزر گئے. یہودیوں کو بھی معلوم تھا کہ اس جگہ ہماری جنگ ہونی ہے. انہیں یہ معلوم ہے کہ اس جنگ کی قیادت اسے کرنی ہے جو شمالی دیوار سے بنا ہو اور ہمارا مقابلہ ہو. فرق صرف اتنا ہے، ہم نے سنا پڑھنے گزر گئے، انہوں نے تیاری شروع کر دی. کیا تیاری کی؟ یہ مسجد اقصی کو ڈھانے کی جو تیاری ہے، یہ وہی تیاری ہے، وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اس کے آس پاس انہوں نے باقاعدہ طور پر باغات بنائے ہیں. وہ باقاعدہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ جنگ ہو تو ہمیں سامان رسم کی کمی نہ پڑے، کھانے پینے کا سامان کم نہ پڑے. یہ 50 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم حاضر غفلت میں مبتلا ہیں. ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ جنگ جب ہوگی، اب سنیے اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا. اور پھر آپ کو ایک اہم بات کی طرف لے کے چلتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں یہ جنگ ہوگی اور اس جنگ کے اندر تمہارے دشمن کو شدید نقصان پہنچے گا. ان میں سے 80% باطل جہنم ہوں گے، قتل ہو جائیں گے. اور ایسے قتل ہوں گے 80% یہودی قتل ہو جائیں گے. اور کیسے قتل ہوں گے؟ ایسے قتل ہوں گے کہ 7 مہینے تک کوئی لاشوں کو دفن کرنے والا بھی نہ ہوگا. اب اس بات کو سلامات پڑھیے گا. خیبر میں علی کے ہاتھ میں پٹا ہوا یہ یہودی، مگر غلطی کیا ہوگی وہ آپ کرنا. سنیے توجہ سے، تم جیت جاؤ گے، دشمن کو شدید نقصان ہوگا، تمہیں بے پناہ مالی فائدہ ہوگا، بہت بڑا ہاتھ آئے گا، بڑا مال غنیمت ملے گا. اس کے بعد فتح کر کے یہ جنگ جیت کر فاتح فوج واپس پلٹ رہی ہوگی. فاتح فوج ہونے مسلمان ان کے ساتھ واپس پلٹ رہی ہوگی. یہ فوج کہ ایک جگہ کے اوپر ایک عیسائی صلیب کو بلند کر دے گا، صلیب بلند کرے گا اور کچھ گستاخانہ چولہے کرے گا، جس کے بعد ایک مسلمان کھڑا ہوگا، اس سے برداشت نہ ہوگا، اور اس عیسائی کو قتل کر دے گا. اور اس کے نتیجے میں یہ دونوں جو اب تک ساتھ تھے ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو جائیں گے. اور اب پیغمبر فرماتے ہیں، یہ حدیث ابھی میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں جو کتابیں میں نے اہل سنت کی بتائی، وہاں سے سنا رہا ہوں. شدید یا قتل ہو جائے گا. اس قتل کے بعد اب تم آپس میں لڑنے لگو گے، اور اس جنگ میں جو عیسائیوں سے ہوگی تمہارا اتنا شدید نقصان ہوگا کہ اگر ایک بات کے 100 بیٹے ہوئے تو 90 قتل ہو جائیں گے. اس جنگ کا نتیجہ بہت خراب ہوگا. مگر اب یہاں پہ آ کے وہ کیا کہتے ہیں، مگر اس کے بعد بتانے کیا ہوگا. اس کے بعد وہ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں اس کے بعد اخلاقی میں ہماری یہ کہتے تھے کہ کیا ہوگا، اتنا شدید نقصان ہو جائے گا. مگر اس کے بعد کچھ ایسا ہوگا کہ پھر مسلمان طاقت حاصل کریں گے اور طاقت حاصل کرتے چلے جائیں گے. میں کہتا ہوں اگر اس کے بعد والی بات بھی پتا ہوگی تو وہ اس طرح سے ہمارے دشمن نہ ہوگے. اگر اس کے بعد وہی ہوگا جس کی خبر پیغمبر سے لے کر امام حسن عسکری تک سب دیتے چلے آئے ہیں. یعنی اب جب مسلمان کا تم کرسی کی حالت میں ہوں گے، جب مسلمان کمزور ہو جائیں گے تو حیرت کا پردہ اٹھے گا اور علی کا ہاتھ، علی کی سب لے کے نکلے گا.
ساتھ سنتے ہوئے کس انداز سے سنو تبھی تو پڑھنے کا کچھ مطلب کیا ہے. اور میں کیا کروں, میں نے تو اصل مضمون اب شروع کیا لوگوں سے, وہ ایسا اب پتہ چلا گیا, اس لیے کہ میں جو ہے وہ پھیلا کے پڑھنے کا آتی ہوں, پوری تفصیل بتاتے ہوں, مجھے اردو نہیں آتا اس وقت مطالعہ پڑھتے پڑھتے اس کی عادت ہو گئی ہے کہ جب تک تفصیل سے بیان کرتا ہوں. کیا ہوگا اس کے بعد, اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں کیا ہوگا یہ سن لیجیے کہ کیا ہوگا. پردہ ہٹے گا, علی کا وارث آئے گا, اس کے بعد ایک انقلاب آئے گا, ہر طرف کیسا انقلاب آئے گا, بس شور ہوگا. شاید نے پورا منظر دیکھا, کیا شور ہوگا, کیا شور بجے گا, اٹھے گا شور سے بھاگو, اٹھے گا شور سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. باقی یہ دو مصرے آپ ہی کے لیے ہیں, آپ ہی سے سمجھ سکتے ہیں, اب وہاں تک پہنچ کے سن لیجیے, اس بات میں بیان نہیں کر سکتا. صدا جو ہوگی نبی کے دیار سے بھاگو, خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے اذہان سنو. اور یہ خطبہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, بلکہ یہ وقت نہیں تھا میرے پاس کہ میں باتیں کرتا, اس میں خلاصہ ہے 4-5 خطبوں کا جو 3-4 جملوں میں عرض کی دے رہا ہوں. تفصیل کا موقع نہیں پھیلانے کا. اصحاب کا کہنا یہ ہے کہ جب پیغمبر یہ خطبہ دے رہے تھے اور اس خطبے کے اندر دجال کا بیان کر رہے تھے تو ہمارے جسم کے بال کھڑے ہوئے, ہم خوف سے کانپ رہے تھے اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ دجال کہیں کہیں چھپا ہوا ہے, نبی کا خطبہ پورا ہونے سے پہلے نکل آئے. اتنا خوف ہمارے اوپر پائے. پیغمبر نے کہا سنو, ہر نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا, میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں. یہ خطبہ کئی خطبے ہیں, ایک اور خطبے کے اندر کا دیکھو 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انتظام تمہیں خود کرنا ہے, میں ذمہ دار نہیں. میں خبر دے رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, میں نے تیاری کیسے کی جائے طریقہ بتا دیا, انتظام تمہیں خود کرنا ہے. کون سی 4 چیزیں؟
موت کی سختی، دوسرے قبر کا پیشاب، تیسرے جہنم کی آگ، اور چوتھے کتنے دجال۔ ایک دوسرے خطبے کو بلا سکتے کہ تمہیں 4 چیزوں سے تمہیں اپنے آپ کو خود بچانا، اس کا انتظام کرنا، بتا میں نے سب کچھ دیا۔ اور دوسرا سنو، ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے فتنہ دجال سے، میں بھی ڈرا رہا ہوں تمہیں، مگر میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتایا کہ اس کے ایک آنکھ ہوگی جس کے بیچ میں سرخ لوٹا ہوگا، اور اس کے ماتھے کے اوپر، اس کی پیشانی کے اوپر کاف الف فا را کافر صاف صاف لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے پڑھا لکھا نہ ہو مگر اسے ضرور پڑھ لے گا، اسے ضرور پڑھ لے گا اور پہچان لے گا۔ اب مجھے اجازت دیتے ہیں آپ کہ میں 10 منٹ آپ کو وہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو عام مجلسوں میں کام آتی ہے اور جو بہت اہم ہے ہمارے لیے، جسے جاننا محمد والے محمد صلی اللہ پیغمبر نے فرمایا ایک جگہ نہیں کہی، اور پھر ساتھ ابن زبان سے وہی بات ہوتا ہے جس کا میں نے ٹکڑا چھوڑ کر پہلے پیش کیا۔ اس کے اندر مولا فرمایا ساتھ خطبہ دے رہے اور ساتھ ابن زبان نے کھڑے ہو کے ایک سوال کیا۔ وہ سوال بتانے سے پہلے ان کا صحابیت میں مومنین کا میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، آج اسلام میں کوئی بھی اسلام نہیں کرتا، بہت توجہ سنیے گا میری بات کو، کوئی بھی اسلام نہیں کرتا ہو، آپ اس سے سوال کریں کہ دجال کیا ہے تو وہ 100% یقین کے ساتھ کوئی بھی جواب دینے سے قاصر ہے۔ 3 طرح کے جواب آپ کو ملیں گے، 3 طرح کے نظریات۔ کوئی کہے گا کہ وہ کوئی شخص ہے، کوئی کہے گا کہ وہ نظر نہ آنے والی ایک طاقت ہے، اور کوئی کہے گا وہ ایک نظام، ایک سسٹم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، مگر میں نے اپنے تھوڑے سے مطالعے کی بنا پر جو نتیجہ نکالا ہے اور جس پر کافی علماء سے گفتگو بھی ہوئی ہے، اس موضوع پر جب یہ میں موضوع تیار کر رہا تھا تو اتفاق سے بہت سارے سوالات تھے، مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ انسان اپنے بزرگوں سے استفادہ کرتا ہے۔ دبئی میں یہ موضوع استاد وہاں پڑھنا تھا، میں نے تیار کیا تھا، مگر کچھ اشارات تھے۔ اتفاق سے میری ملاقات مولانا ساجد حسن صاحب سے ہو گئی، ان سے پہلے سے تعلق تھا، ایک جگہ پہ ملاقات تھی، میں نے کہا آپ کا یہ موضوع ہے، آپ اس پہ بہت اسٹڈی ہے، بھرپور مطالعہ ہے، یہ میرے کچھ سوالات ہیں، یہ میں ان کا جواب نہیں پہنچ پا رہا ہوں، یہ روایات تھا کہ کہاں سے ملے گا، آپ میری رہنمائی کیجیے۔ تو انہوں نے مجھے بہت سی کتابیں بتائی، جس میں ایک کتاب کا نام انہوں نے لیا کہ یہ کتاب آپ منگا لیجیے، آپ کی انڈیا میں نہیں ہے لیکن ہمارے پاکستان میں آ چکی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اثر ظہور، اثر ظہور۔ وہ کتاب میں نے تو پوری یقین آئے بات کیجیے، کسی کی ڈیوٹی لگائیے کہ کوئی منگا دیتے، بہرحال وہ صورت یہ نکلی کہ وہ کتاب وہاں پہ اسی اشرے کے دوران جو مجھے پڑھنا تھا مجھے حاصل ہو گئی، وہاں سے اس سے بہت ساری چیزیں لی۔ بہت اہم کتاب ہے، ذکر اس لیے کر دیا کہ اگر کسی کو ذوق مطالعہ ہو تو وہ بھی اس کتاب کو منگا کے پڑھ سکتا ہے۔ آپ شاید پچھلے سال میں نے دیکھی بھی سنا ہے کہ پچھلے سال لکھنؤ سے بھی وہ چھپ گئی، کوئی پاکستان والا نسخہ لکھنؤ سے بھی چھپ گیا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی جو روایات پائی جاتی ہے جناب، کیا ہے؟ شخص ہے، سسٹم ہے، یا کوئی نظر نہ آنے والی طاقت ہے۔ جب کتابوں کا ان کا مطالعہ کیا اور کچھ علماء سے ڈسکس کیا تو جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ تینوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ دجال ایک نظر نہ آنے والی طاقت بھی ہے، ایک شخص بھی ہے، ایک سسٹم بھی ہے۔
یہودی اس دنیا میں بنا رہے ہیں. جو سسٹم کو بنا رہے ہیں وہ ہے دجالی نظام، جسے آنا ہے وہ ہے دجال. آپ اس سے پہلے سوال کریں کہ کہاں سے عرض کیا، میں خود ہی آپ کو سنائی دیتا ہوں وقت کم بچا لیکن اسی کے اندر صاحب ابن سوہان سوال کر رہے ہیں. دجال کا ذکر آ گیا مولا کی گفتگو میں کہ مولا یہ دجال کیا ہے، کیا اس کا کوئی نام ہے؟ تو بھائی اتنا سا خطرہ ملا کہ ہاں اس کا نام سعید ابن سعید ہے. کس نے کہا؟ مولا امیر المومنین نے. اس کے علاوہ کوئی تفصیل نہیں ملتی، لیکن اس ایک جملے سے یہ پتا چلا کہ کوئی ہے جس کا مولا نے نام دیا. یہ کوئی کون ہے؟ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں. نبی نے دجال کی خصوصیات بیان کی تو میں نے دیا اس کی خصوصیات کا پورا ہونا تھا کہ ایک شخص خدمت پیغمبر میں آیا ہوتا جس کی آپ نے خصوصیات بیان کی ہیں وہ فلاں یہودی کے یہاں پیدا ہو چکا ہے. فلاں یہودی کے یہاں وہ پیدا ہو چکا ہے. لیکن نبی نے کیا فرمایا کہ حضرت ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں. اس نے آگے کیا کہا؟ پیدا ہو چکا ہے. پیغمبر نے اعلان کیا ہم کل اس یہودی کے یہاں جائیں گے. اور ابھی بات آگے بڑھی کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد پیغمبر اپنے اصحاب کو، جن میں دوسرے خلیفہ کے دن بعد میں آپ کے خلافت مل گئی، خلیفہ نمبر 2 وہ بھی یہ سب مل کے اس یہودی کے یہاں گئے. اس یہودی کی زوجہ یعنی اس بچے کی جس کے متعلق یہ سب باتیں ہوئی ماں، وہ پیغمبر سے کچھ عقیدت رکھتی تھی، ان کا احترام کرتی تھی. پیغمبر نے خطبہ کیا، اس نے دروازہ کھولا. نبی نے پوچھا اس بچے کے متعلق، نام اس کا سنا تھا جو بتایا تھا انہوں نے آگے عبداللہ. پیغمبر نے پوچھا عبداللہ ہے؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ ہے تو صحیح. سر میں آپ سے گزارش کرتی ہوں چونکہ میں آپ کا احترام کرتی ہوں کہ آپ اس سے نہ ملیں، وہ گستاخ ہے، بدتمیز ہے. تو یہ اس حرکت کر دے گا کہ جس سے آپ کی احترام میں آپ کے کمی آ جائے گی، بےعزتی ہوگی، مجھے اچھا نہیں لگے گا. پیغمبر نے کہا ہمیں سے نہیں کہا پھر میں نے آپ کو آگاہ کر دیا، اب آپ کو ذمہ دار یہ کہہ کے وہ پیغمبر بندر لے کے آئی. نبی نے دیکھا کہ وہ چادر اوڑھے ہوئے لے کر اس کی طاقتیں یہ تھی کہ وہ سامنے بھی دیکھ سکتا تھا، پیچھے بھی دیکھ سکتا تھا، سامنے بھی دیکھ سکتا تھا، پیچھے بھی دیکھ سکتا تھا، سینکڑوں طرح کی زبان بول سکتا تھا اور یہ اعلان کرتا تھا کہ اس دنیا میں میری حکومت ہوگی. یہ چند باتیں اس کے متعلق اس کے روایت میں ملتی ہیں. پیغمبر نے جیسے ہی جا کے کہا اے عبداللہ، تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور پیغمبر کو دیکھ کے اس نے کہا محمد اچھا ہوا تمہارا کلمہ پڑھو میرا، اقرار کرو. پیغمبر کو غصہ تھا، مردود اپنی حرکتوں سے باہر تھا. کلمہ پڑھ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر، اللہ کا بندہ بن. اور اس کے بعد کچھ اور گفتگو ہوئی جس کے بعد نبی ناراض سے واپس آ گئے. دوسرے دن پھر نماز فجر کے بعد پیغمبر وہاں تشریف لے گئے تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ تو اس وقت درخت کے اوپر بیٹھا ہوا پرندوں سے باتیں کر رہا ہے. پیغمبر اندر پہنچے تو دیکھا کہ پرندوں سے ان کی زبان میں باتیں کر رہا ہے اور نہ جانے کتنے قسم کے پرندے اس کے پاس جمع ہیں، پرندوں سے بات کر رہے ہیں. نبی نے پھر اپنی بات دوہرائی تو اس نے کہا کہ اب جو جملے اس نے کہا وہ میں کیوں دوہراؤں. بھائی اتنا کہا کہ میرا سفینہ، میری حکومت دنیا میں ہونے والی ہے، میں ساتھ دیکھ رہا ہوں سمندر کے اوپر میرا تخت لگا ہوا. پیغمبر واپس تشریف لے رہا اور اس میں پھر پیغمبر اس کو دعوت دینے سبجیکٹ کرنے پھر گئے تو اس کی ماں نے کہا وہ تو بکریوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور ان سے ان کی زبان میں بات کر رہا ہے. پیغمبر پہنچے تو وہ بکریوں اور بھیڑوں کے درمیان جو گدا تھا اس کے درمیان تھا اور ان سے ان کی زبان میں بات کر رہا تھا اور وہ سب اس سے ایسے باتیں کر رہی تھی کہ جیسے کوئی بڑا قریبی عزیز ہوتا ہے. بول بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا. پیغمبر نے بھی اسے دعوت کی، اس نے پھر گفتاخی کی، پیغمبر واپس آ گئے. اس کے بعد روایت ختم ہو جاتی ہے. روایت یہاں پر آ کر رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ کوئی نہیں کرتا. لیکن اس روایت کے بعد علماء کے
شامل ہیں. اس نے بعد میں توبہ کر لی، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی قبر بن گئی، کچھ نہیں تھا. لیکن دوسرا کرو توجہ، جس کے اندر شیخ مفید علیہ الرحمہ بھی شامل ہے. میں نے بہت بڑا نام دیا شیخ مفید. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی بچہ دجال تھا. ایک دن پیغمبر اکرم کہیں جا رہے تھے تو اس نے اپنی بے پناہ طاقت جو اسے ملی تھی اس کی بنیاد پر نبی کے اوپر ایک پتھر گرا کر پہاڑ سے نبی کو شہید کرنا چاہا. حکم خدا سے جبرائیل آئے، اپنے پروں کو اس پتھر کو روک دیا اور نبی کی جان بچا کر اس کے ہاتھوں پیروں میں زنجیر ڈال کر اسے ایک گمنام جزیرے کے اوپر قید کر دیا. یہ وہاں قید، یہ نماز ماننے والا اس میں کون ہے؟ شیخ مفید. شیخ مفید کیا فرماتے ہیں کہ یہی وہ بچہ جو دجال تھا جس کو قید کر دیا گیا. اب میں نے کیا کہا کہ ایک نظام، وہ نظام کیسا ہے؟ اس نظام کو میرے نوجوان خود سمجھتے ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اگر موقع ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کیا بتایا نبی نے؟ ایک رات کہاں یہ پائی جاتی ہے یہاں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پوری دنیا ایک بادل کی طرف ایسے جھک رہی ہے. اللہ نے اس کا آگے کیا فرمایا؟ میں وزیر پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا وقت دیتا ہوں. سنیے نبی نے فرمایا، وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو میں پیغمبر فرما رہے ہیں. سنو اس کی نشانیاں کیا ہوں؟ اس کا ایک ایک قدم 2 میل کا ہوگا. اس کا رنگ سفید ہوگا. رنگ سفید ہونا میں تو نہیں سمجھ پایا اور ابھی وضاحت بھی نہیں تھی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سفید رنگ والی کون سی طاقت ہے؟ بھائی یہ گھر ہے نا، سفید رنگ کا ہوگا. یہ جو بھی اس کی بات کو اب تو یہاں بہت ضروری بات سننا اور پھر واپس آرام ہوگی دوسری سنت کی طرف. جو بھی اس کی بات کو مان لے گا یہ اس کے اوپر انعام و اکرام کی بارش کرے گا. اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہوگی یا یہ طاقت ملی ہوگی، اس میں فرق ہے. اللہ بھی دے سکتا ہے آزمائش کے لیے، آزمائش ہونی ہے، شیطان کو طاقت دی ہے، مہلت دی ہے. یہ طاقت ہوگی اس کے پاس کہ یہ جہاں سے گزر جائے گا. اس کی رفتار بہت تیز ہوگی، اتنی تیز کہ 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے پوری دنیا کا چکر لگا، سمندروں کے ساتھ سفر کرے گا، دریاؤں کو عبور کرے گا، پہاڑوں پر دوسروں کو روکے گا. کوئی دنیا کا رشتہ ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں اس کے قدموں کی چھاپ نہ پڑی ہو. سنتے چلیے گا اور اپنے ذہن کو وہاں لے جاتے رہیے. جو اس کی بات ہر ایک کو دعوت دے گا میری اطاعت کرو، جو اس کی بات مان لے گا اس کے اوپر انعام و اکرام کی بارش ہوگی. جو اس کی بات کو نہیں مانے گا ایسے چلے گا جیسے تیز رفتار ہوا کے ساتھ بادل چلتا ہے. جو اس کی بات کو مان لے گا وہ علاقے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے. وہاں باغات، کھیتیاں، بہت انعام و اکرام. اور جو نہیں مانے گا وہاں رہنا آ جائے گی، باقی سوکھ جائے گا، کچھ کھانے پینے کا نہیں رہے گا. اور پیغمبر فرماتے ہیں جو اس کو اطاعت کرنے والا، جو اس کی اطاعت، توجہ، جو اس کی اطاعت کر لے گا یہ اسے اٹھا کر اپنی بنائی ہوئی جنت میں ڈال دے گا. لیکن اور جو اس کا انکار کر دے گا اسے اپنی بنائی ہوئی دوزخ میں پہنچا دے گا. مگر پیغمبر فرماتے ہیں یہ آزمائش ہے، آزمائش. جسے اس نے جنت میں پہنچا دیا، جو بظاہر جنت تھی وہ دوزخ کے لذت اور دوزخ کے عذاب سے آشنا ہو جائے گا. اور جسے اس نے دوزخ میں پہنچا دیا وہ جنت کا لطف اٹھائے گا. صرف مشکل مرحلہ ہے. اور پھر کہتے ہیں میں نے آپ سے یہ سنا چکا اس دن کیا اگر اسے دیکھنے کے لیے نہ جانا یہ سن کر کے آیا ہے. اگر صاحبہ نہیں مانو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، ضرورت نہیں جا کے دیکھنے کی. اور اگر اس سے سامنا ہو جائے
تو اس کے منہ پر تھوکنا، سورہ حمد کی تلاوت کرنا اور کرنا میں جانتا ہوں مجھے دجال ہے. اور اب دوسری ایک روایت اس کا ریفرنس کا موقع نہیں، جسے کہ نسخہ ہے، نسخہ بڑا اہم نوجوان اپنی گراہ میں باندھتے، جسے سورہ کہف کی کم سے کم 10 آیتیں یاد ہوں زبان سے. پورا سورہ کہف کی تو، لیکن کم سے کم سورہ کہف کی 10 آیتیں سے یاد ہوگی. وہ ہرگز اس کے فریب میں نہیں آئے گا. سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرنا کتنا مشکل کام ہے. آسان ہے 110 آیتوں میں سے 10 یاد کرنی کیا مشکل. 10 آیتوں میں سے یاد ہوگی. انعام و اکرام. اب آپ نے دیکھا کتاب کی دعوت دے رہا ہے، جو مان رہا ہے اس پہ انعام و اکرام، جو نہیں ماننا. اب تیسری طرف چلیے، بس ختم ہو گئی گفتگو. مجھے معلوم ہے کہ ابھی میں بہت ساری باتوں کو واضح نہیں کر سکتا، مگر اب کیا کروں، آخری تقریر تھی، واضح بہت ساری چھوٹ گئی. اب میں آپ کو سنا کے اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں. اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے حدیث جساسہ. حدیث جساسہ یا حدیث بحیر، کیونکہ اس کے اندر جساسہ ایک، اس کے اندر جساسہ کا ذکر ہے جاسوس کا، اور ایک اس کے اندر دریا کا ذکر ہے. اس لیے ان دو ناموں سے حدیث یاد کی جاتی ہے. پیغمبر خطبہ دے رہے، پھر خطبے کی بات ہے، نبی خطبہ دے رہے کہ ایک شخص بشکل مسافر داخل ہوا. ایک مسافر آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یہ سب مسلمان ہے، کیا یہ اللہ کے رسول ہے؟ جی. تصدیق کی سب کہا میں آپ کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں. آج آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ملنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک خبر دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں طیبہ کس شہر کو کہتے ہیں، طیبہ کس جگہ کا نام ہے. پیغمبر نے کہا طیبہ اسی مدینے کا نام ہے. تب اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس سے میں مل چکا ہوں، اور جس کی وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آیا. اس نے پورا واقعہ سنایا. اس کے واقعہ سننے کے بعد روایت کی لفظیں یہ ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں عصا تھا، نبی نے اپنے عصا کو 3 مرتبہ منبر کے اوپر مارا اور اس کے بعد پھر کہا فتنہ دجال تو روشنار، فتنہ دجال سے باخبر. اب وہ کیا واقعہ تھا وہ سنا کے میں بول رہا ہوں تو گفتگو رہ گئی، کسی اور تک انشاءاللہ کریں گے. کیا واقعہ تھا وہ؟ اس نے کہا کہ میں ایک کرسچن ہوں، عیسائی، تمیم داری، اس کا نام ہے تمیم داری. مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنیوں کا حوالہ، ہمارے یہاں بھی ہے شیعوں پہ مختلف حوالے. یہ ایک کہتا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں، سمندری سفر کرنا میرا پیشہ ہے. میں ایک سفر پہ جا رہا تھا تو سفر کرتے کرتے ہمارا ایک طوفان آ گیا سمندر کے اندر، پچاس ہمارا ٹوٹ گیا. ہم نے کسی طرح اپنی جان بچا لی اور پاس میں کوئی جزیرہ تھا، ہم وہاں پہ پہنچ گئے. اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد اس میں اتنے دن گزر چکے تھے، اگر بڑی شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور اگر کچھ نہ ملا فوراً کھانے کو مر جائیں گے. لہٰذا جتنے کے افراد تھے سب نے ہم سب ایمان لا چکے ہیں، جتنے لوگ تھے آپ کے اوپر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے جزیرے کے اندر تلاش کرو کچھ کھانے کا مل جائے. کب تلاش کرتا ہوا میں بھی ایک طرف چلا تو میں نے ایک عجیب الخلقت حیرت کو دیکھا، ایک مخلوق کو دیکھا جو عورت کسی، فیصلہ کرنا مشکل تھا مرد ہے عورت کسی شبیہ کی بات اس سے کھڑے ہوئے تھے. اس نے مجھے میرا نام لے کے پکارا کہ اے تمیم داری، تجھے میرا آقا بلا رہا ہے. کہتے میں پہلے خوف زدہ ہوا، پھر اس نے کہا مجھ سے گھبرانے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ہم کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. تو کہا کہ مجھے اطمینان ہوا. اس نے جہاں پہ تم سے کہا میں وہاں پہ گیا، دیکھا کہ پرانی عمارت عبادت گاہ کی شکل کی موجود تھی جو کھنڈر بن چکی تھی. عبادت گاہ کیسی چیز یہ بھی لکھا ہوا مسجد تھی کہ مندر تھا کہ گرجا گھر تھا، یہ تفصیل نہیں. عبادت گاہ کی شکل کی ایک عمارت تھی جو کھنڈر بن چکی تھی
اس کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا جسے اس نے کھا کرنا، جس کے ہاتھ پیر معمولی طور پر لمبے تھے، اتنے لمبے کہ انہیں گھٹنوں کے نیچے سے نکال کر گردن کے پیچھے باندھا گیا، گھٹنوں کے نیچے سے نیچے ہوئے، گردن کے پیچھے بندھے ہوئے، اور پیچھے زنجیریں پڑی ہوئی، پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی، چہرے پہ بہت زیادہ بال۔ جب یہ سنا رہا تھا تو کسی نے سوال کیا کہ کیا تم نے اس کی ایک آنکھ دیکھی تھی؟ تو اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کے چہرے پر اتنے بال پھیلے ہوئے تھے اور اتنا، میں اس وقت خوفزدہ تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کی آنکھ میں نے دیکھی ہے نہیں دیکھی، یہ مجھے یاد نہیں۔ کہا اس نے سوال کیا، اے کوئی بتا کیا تمہارے پیر کا پانی سوکھ گیا؟ اسی لیے سے حدیث ہے تمہارے پیر کا پانی سوکھ گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، اس کا پانی تو نہیں سوکھا، جاری ہے، بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، فصلیں اس سے برباد کرتی ہیں، جتنے مسافر ہیں جو آتے آتے ہوئے اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ اچھا وہ پانی سے نہیں سوکھا، یہ بتا فلاں طرف فلاں بات کے اندر کھجوریں آ رہی ہیں یا بند ہو گئی؟ کہیں وہاں تو بہت کھجوریں آتی ہیں، کھجوریں مشہور ہیں، دور دور تک جاتی ہیں، وہاں سے آ کے لوگ کھجوریں دیتے ہیں۔ پھر ایک دو اور سوال کیے اور اس کے بعد کہا اس کا مطلب ابھی میرے آزاد ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔ تب تمیم داری نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں دجال ہوں۔ جب فصلیں تباہ ہو جائیں گی، نہریں سوکھنے لگیں گی، غذائیں کم ہو جائیں گی، تب یہ زنجیریں کھل جائیں گی اور میں یہاں سے باہر نکل آؤں گا۔ تب اس نے پوچھا کہ دجال کسے کہتے ہیں؟ اس نے پلٹ کے کہا کہ کیونکہ تو طیبہ والے رسول کو نہیں جانتا اس لیے سے طیبہ کی تلاش کی، چونکہ تو طیبہ والے رسول کو نہیں جانتا اس لیے تجھے میرے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اگر تو اس سے مل چکا ہوتا اور ان کے اوپر ایمان لے آیا ہوتا تو تجھے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا۔ اور اس کے بعد کہا تیرے ساتھ کہتے ہیں مولا تیرے نام ہے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ کوئی اور نام بھی ہوگا، پوچھو۔ ایک ضعیف آیا کہ مولا اسے کربلا کر، حسین سے پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا کہ کربلا کیا ہے، مگر وار فاطمہ کے لال کربلا پہ قدم رکھا تو کربلا معنا بنا دیا۔ قافلہ اترنا شروع ہوا، بھائی عباس قافلے کو روکو، منزل آ گئی، اب ہم یہیں پہ رہیں گے۔ میں کہوں آقا ارے قیامت تک کربلا کو آباد کرنے کے لیے حسین آ گئے۔ یہ وہ زمین میں کیسے عرض کروں، یہ وہ زمین ہے کہ جس سکینہ سے مدینہ چھوٹا ہے یہاں بابا کا سینہ چھوٹ جائے گا۔ یہ وہ زمین ہے کہ علی اصغر سے یہاں ماں کی گود چھوٹ جائے گی۔ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں ہمارے بنی آنکھیں۔ اللہ اکبر، آسمان کا شروع ہوا، کیسے عرض کروں، ایک بی بی اتری، عباس نے چاروں طرف کا معائنہ کیا اور اس کے بعد کہا آقا اگر اجازت ہو تو نہر کے کنارے اپنے خیمے لگا لیں۔ نہر کے کنارے خیمے لگے۔ میں کہوں گا یہ آقا ارے آپ کو ترائی بڑی پسند تھی، پانی کا کنارہ بڑا پسند تھا، ارے پانی تو نہ مل سکا لیکن اس شرمندگی میں آج بھی پانی غازی کے قبر کا طواف کر رہا ہے، غازی کے قبر کا طواف کر رہا ہے آج بھی پانی۔ آخرہ رکا کہا بھیا ذرا معلوم کرو یہ کس کی زمین ہے؟ پتا چلا یہ قبیلہ بنی اسد کی زمین ہے۔ بلایا کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا آقا ہم ویسے ہی تحفہ پیشگی دیتے ہیں۔ کہا نہیں ہم اس زمین کو خریدیں گے۔ زمین خریدی، زمین خریدی۔ اس کے بعد کہا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اپنے مردوں کو جمع کرو۔ بنی اسد کے سارے مرد جمع ہوئے،
ایک مرتبہ کہا سنو ارے یہ وہ زمین ہے کہ ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے, اسی زمین کے اوپر قیامت تک کے لیے آرام کریں گے. میں نے تمہیں یہ زمین ہبا کر دی مگر میری وصیتیں سن لو. کہ مولا ارشاد فرمائیے ایک وصیت تو یہ ہے کہ جب ہمیں قتل کرنے کے بعد یہ فوجیں چلی جائیں تو یہاں ہماری قبریں بنا دینا, ہمیں دفن کر دینا. ایسا نہ ہو جلدی ریت پر لاشیں رہ جائیں. اور اس کے بعد کہا اگر کوئی ہمارا ظالم نشان قبر پوچھتا ہوا ہے تو قبر کا نشان بتا دینا اور کہنا اے میرے جانے والوں جب ٹھنڈا پانی پی. اس کے بعد اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں, جناب زینب کھڑی ہوئی, ایک مرتبہ گفتگو کرنی شروع کی. امام کو پہچانوایا. امام نے کہا سنو میری ایک وصیت ہے, اگر موت کی وجہ سے تمہارے مرد نہ نکلے تو پانی بھرنے